السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں حساب دوستاں قسط نمبر 3۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ غلام بڑی دیر تک بے ہوش پڑا رہا۔ خنسا لیس کو ساتھ لے کر اندر چلی گئی اور لیس کو مجبور کرتی رہی کہ وہ اس بوڑھے غلام کو آزاد کر دے اور صاف صاف کہہ دے کہ وہ اس حویلی کو چھوڑ کر کہیں بھی چلا جائے، لیکن لیس یہ حکم دینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کا درد مند دل جانتا تھا اس بڑھاپے میں وہ کہاں بھٹکتا پھرے گا۔ لیس خنسا میں مشغول رہا اور اہواز کے کاروبار کے خاتمے اور جائیداد کو بیچ دینے کے فرائض یونس کو سونپ دیے۔ وہ اس کام میں اتنا منہمک ہوا کہ اس نے لیس اور خنسا کی کئی دن شکل نہ دیکھی۔ اسی دوران لیس نے خاموشی سے 3000 دینار بھی یونس کے حوالے کر دیے۔ لیس کو یونس کے آنے یا نہ آنے کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن خنسا کو اس کا انتظار تھا۔ خنسا کے لیے یونس میں بڑی دلکشی تھی، وہ لیس کے پلے پڑ گئی تھی، لیکن اگر خنسا کا دل ٹولا جاتا تو وہاں یونس ہی کی شبیہ تھی۔ یونس کی ذہانت، پرلطف انداز گفتگو، شاندار آواز اور بہترین مذاق چند ایسے جوہر تھے جن پر خنسا مر مٹی تھی۔ اب وہ ایک موقع کی تلاش میں تھی۔ لیس کی عدم موجودگی اور یونس کی موجودگی میں وہ اپنا مدعا بیان کر دینا چاہتی تھی، لیکن یونس چھلاوے کی طرح آتا اور چلا جاتا۔ کاروبار ختم ہو گیا، حویلی بک گئی اور حویلی کے علاوہ جو کچھ تھا اسے بھی فروخت کر دیا گیا، دولت کا ڈھیر لگ گیا۔ آواز کے پڑاؤ پر اس قافلے کا انتظار کیا جانے لگا جس کی منزل مقصود بغداد ہوتا۔ غلام کو یہ باتیں اس وقت معلوم ہوئی جب یہ سارا کام ختم ہو چکا تھا۔ لیس نے اس کی کوٹری میں جا کر اسے مطلع کیا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے تجھے آزاد کر دوں، چنانچہ آج سے تو آزاد ہے اور جہاں جی چاہے چلا جا۔ غلام نے کراہتے ہوئے احتجاج کیا، لیکن میں آزادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیس نے جواب دیا، میں مجبور ہوں کیونکہ میں بغداد جا رہا ہوں اور میں نے اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد فروخت کر دی ہے، یہاں تک کہ یہ حویلی بھی۔ میں نے حویلی خالی کرنے کے لیے 7 دن کی مہلت مانگ لی تھی جو پرسوں پوری ہو جائے گی، اس لیے میں کل تک اسے خالی کر دینا چاہتا ہوں۔ میں خود تو بغداد چلا جاؤں گا، لیکن تو آزاد ہے، جہاں چاہے چلا جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ غلام کرب سے بلبلا اٹھا، روتے ہوئے کہا، آقا زادے، یہ تو کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ تو مجھے قتل کر دے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ قاضی کا بیٹا یونس تجھے تباہ و برباد کر کے رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بنت جاریہ بھی تیری بربادی کے در پہ ہے۔ لیس نے سختی سے جواب دیا، افسوس کہ میں ان دونوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہ سنوں گا۔ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ اور کل تک کسی ٹھکانے کا بندوبست کر لے۔ غلام تن کر کھڑا ہو گیا، بولا، میں تیرے ساتھ چلوں گا کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ یونس اور آفت کی پرکالہ خنسا تجھے کہیں کبھی نہ رکھیں گے۔ میں ان موذیوں سے تجھے بچاؤں گا، مجھے جدا نہ کر، مجھے اپنے ساتھ رکھ، میں تیرے کام آؤں گا۔ لیس کا دل پسیج گیا، وہ کسی حد تک غلام کو اپنے ساتھ رکھنے پر ابھی آمادہ ہو گیا، بولا، لیکن تو یہ وعدہ کر کے خنسا اور یونس کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ غلام نے جواب دیا، میں اس کا وعدہ تو کر لوں گا، لیکن مجھے اس وقت تو بولنا ہی پڑے گا جب میں یہ محسوس کروں گا کہ تیرے ساتھ دغا بازی کی جا رہی ہے۔ لیس نے کہا، ہاں اس وقت تو واقعی بول سکتا ہے، لیکن تجھے ہر حال میں خنسا اور یونس کا احترام کرنا ہے، کیونکہ میں خود ان سے ایک کا احترام اور دوسرے سے محبت کرتا ہوں۔ اسی کوٹری میں یونس اور خنسا بھی پہنچ گئے۔ خنسا بہت خوش تھی، بولی، یہ یہاں چپکے کس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ذرا میں بھی تو سنوں وہ گفتگو۔ لیس نے کھسیا کر جواب دیا، میں نے اسے آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ آزادی پر تیار نہیں، اس لیے ہمارے ساتھ بغداد چلے گا۔ خنسا نے سختی سے مخالفت کی، لیکن میں اس کالے شیطان کو اپنے ساتھ ہرگز نہ لے جاؤں گی۔ یونس نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسے اپنے ساتھ بغداد نہیں لے جانا چاہیے۔ لیس نے خوش آمدانہ کہا، لیکن میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ بغداد ضرور لے چلوں گا۔ یونس نے لیس کے رجحان سے واقف ہوتے ہی پلٹا کھایا، بولا، اگر لیس ساتھ لے چلنے کا وعدہ کر لیا ہے تو ہم دونوں کو بھی لیس کے اس وعدے کا احترام کرنا چاہیے۔ خنسا نے غلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں خود بھی اختلاف رائے کو زیادہ پسند نہیں کرتی، اگر لیس کی ہی مرضی ہے تو اس بوڑھے اور کالے شیطان کو اپنے ساتھ لے چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یونس نے اعلان کیا، اب چونکہ ہم سب بغداد جانے والے ہیں اور اہواز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے، اس لیے آج کی رات کو یادگار بنایا جائے۔ ہم تینوں اہواز کی مشہور تفریح گاہ نہر بد کے کنارے اپنی آج کی رات بسر کریں گے۔ خنسا نے تائید کی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہاں دل بستگی کا دوسرا سامان بھی ہونا چاہیے۔ لیس نے جواب دیا، مجھے منظور ہے، لیکن مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ دل بستگی کا سامان میں کیا کیا آتا ہے۔ خنسا نے کہا، رقص و موسیقی، اگر رقص نہیں تو موسیقی ضرور ہو، مزامیر کا انتظام بھی ہونا چاہیے اور پینے کے لیے وافر مقدار میں شراب بھی۔ غلام چپ نہ رہ سکا، بولا، آقا زادے، افسوس کہ یہ دونوں تیری بربادی کے در پہ ہیں۔ یونس بھڑک کر بولا،
تو باز نہیں آئے گا؟ لیس نے غلام سے کہا، ابھی میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ ان دونوں پر کوئی تنقید نہیں ہوگی، لیکن تو برابر بولے جا رہا ہے، آخر کیوں؟ خنسا نے بے تعلق رہنے کی کوشش کی، بولی، جیسی صورت ویسی فطرت، لیکن میں لیس سے محبت کرتی ہوں، اس لیے اس کے کسی معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتی۔ لیس نے خجالت مٹانے کی کوشش کی، بولا، خنسا اور یونس افسوس کے یہ غلام یا میرے دوسرے مخالفین پوری کوشش کر دیکھیں کہ میں تم دونوں سے کنارہ کشی اختیار کر لوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یونس نے ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا، تو گویا ہر کام ہو گیا، جو کچھ اور جس طرح سوچا تھا ٹھیک اسی طرح سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے اس غلام کو میری نظر میں کوئی وقت نہیں۔ لیس نے کہا، میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ موجودہ حالات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے درست ہے۔ میں آج کی رات نہر بد کے کنارے گزار کر اسے یادگار بنا دوں گا۔ نہر بد کے دونوں کناروں پر چاندنی راتیں بڑی پرلطف اور حسین ہو جاتی ہیں۔ انسان تو انسان پرند تک اس کے دونوں کناروں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ بطخ اور بگلے دھلی ہوئی چاندنی میں جب یہ اٹھتے یا بھاگتے نظر آتے ہیں تو انسان ان کی دلکشی میں یوں گم ہو جاتا ہے گویا وہ اس ماحول میں شامل ہی نہ ہو۔ اس نہر بد کے ایک طرف لیس، یونس اور خنسا بھی پہنچ کے ذرا فاصلے سے خیموں کا شہر سا آباد تھا، اور یہ سارے ہی وہ لوگ تھے جو لیس کی طرح چاندنی رات میں نہر بد سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے تھے۔ انہی خیموں کے پاس خالی جگہ پر لیس کے 4 خیمے نصب کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، شراب، گوشت اور کئی قسم کے پھل، مزامیر بھی تھے، اور ان کے بجانے والے بھی۔ یہی لیس پر انکشاف بھی ہوا کہ خنسا اچھی مغنیہ بھی ہے۔ جب اس کھلی فضا اور پرسکون مقام پر راگ رنگ کا سلسلہ چھڑا تو ایک سما بن گیا۔ لیس خوش تھا کہ اس کی محفل دوسروں کی توجہ کا بھی مرکز بن گئی تھی۔ ان میں ہر ایک یونس سے واقف تھا، کیونکہ وہ اہواز کے قاضی کا بیٹا تھا اور مانا ہوا چرب زبان تھا۔ جب انہوں نے یونس کا گانا سنا تو کئی نے یہ رائے دی کہ اگر یونس فریبی نہ ہوتا تو اس کی ہمنشینی پر فخر کیا جا سکتا تھا۔ یونس کے بعد جب خنسا کی باری آئی تو لوگ جھوم اٹھے اور متفقہ طور پر کہا، خوش قسمت ہے وہ شخص جسے اس خوش الحان مغنیہ کا وصال نصیب ہو، اور جنت ہے وہ محل جس میں یہ حور سکونت پذیر ہے۔ لیس ان دونوں کی شان میں مدح کے کلمات سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اس بات سے ملول بھی ہوا کہ اس کا کوئی بھی نام نہ لے رہا تھا۔ اس نے سوچا، کاش میں دولت مند کا بیٹا نہ ہوتا اور محض ایک مغنی ہوتا، باکمال گویا کے یہ لوگ میری تعریفیں کیا کرتے۔ کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور شانہ دبا کر اپنے طرف متوجہ کیا۔ لیس جیسے ہی مڑا اس نے کان سے منہ لگا کر دریافت کیا، میرا خیال ہے کہ تو ہی وہ خوش نصیب نوجوان لیس ہے جس کا باپ حمدون مغیث انتقال کر گیا اور بڑا بھائی یعقوب کہیں لاپتہ ہو گیا۔ لیس نے جواب دیا، تو نے بالکل صحیح پہچانا، لیکن تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میں تیرے مصاحب خاص عیار دوست یونس کے باپ کا محرر ہوں اور کئی دن سے تیرے پاس آنے کا سوچ رہا تھا۔ لیس نے یونس کے بارے میں حتیٰ کمیز فکرہ سنا تو اسے بہت برا لگا، بولا، تو وہ کول خود یونس کے باپ کا محرر ہے اور اپنے آقا زادے کی برائی کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں برائی نہیں کر رہا، یونس سے تو ایک زمانہ واقف ہے۔ چنانچہ جب قاضی کو یہ معلوم ہوا کہ یونس نے تجھ سے بڑا ضبط بڑھا رکھا ہے تو اس نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ سے مل کر یونس کے شر سے تجھے آگاہ کر دوں۔ لیس یونس کی برائی سننا نہیں چاہتا تھا، بے پرواہی سے بولا، افسوس کہ زمانہ اچھوں کو برا کہتا ہے۔ محرر نے پوچھا، یہ مغنیہ کس کی محبوبہ ہے؟ لیس نے فخریہ جواب دیا، میری، اور اسے بھی یونس نے دوستی میں میری نظر کر دیا۔ محرر ہنسا، کہنے لگا، سبحان اللہ، تجھ میں کون سا ہنر تھا جس سے متاثر ہو کر یہ مغنیہ تیری نظر کر دی گئی؟ اور پھر زمانے کی ریت تو یہ ہے کہ دولت مند اور اہل جا مرتبہ اس قسم کی سخاوتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ کہیں سننے میں بھی نہیں آیا کہ جن کے پاس کچھ نہ ہو وہ اغنیا کو بخشش دینے لگے۔ لیس نے چڑھ کر کہا، اچھا اب خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ، دیکھ خنسا کیا خوب گا رہی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، باپ کی دولت اور دوست کا نذرانہ، اس میں تیرا اپنا کیا ہے جو تو یوں خوش ہو رہا ہے؟ یہ شخص چلا تو گیا، لیکن لیس کے دل میں یونس کے خلاف ایک گرہ ڈال گیا، ایک غیر محسوس گرہ جس کا علم خود لیس کو بھی نہیں تھا۔ رات گئے تک نہر بد کے کنارے ہنگامہ برپا رہا۔ جگہ حسین تھی، لیکن رات کے پچھلے پہر انہیں اس کے عیب کا بھی علم ہو گیا۔ بڑے بڑے مچھروں نے ان پر یلغار کر دی اور ان کا سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ انہوں نے جھاڑ جھنکار جلا کر دھواں کر دیا اور اپنے اپنے خیموں میں عود اور لبان سلگا دیا۔ خیمے اور اس کے باہر کی فضا خوشبوؤں سے مہک گئی۔ لیس گانے سے اکتانے لگا اور خیمے کی خوشبو نے اس کے جسم میں ایک دوسری ہی لہر دوڑا دی۔ سارا جسم سنسنانے لگا اور جسم اور روح ایک ساتھ دوسری ہی بھوک محسوس کرنے لگے۔ اس نے یونس سے کہا، اب میں تھک گیا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یونس نے اپنے باپ کے محرر کو لیس سے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا اور اسی وقت سے وہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ اس کے باپ کے محرر نے آخر لیس سے بات کیا کی۔ یونس نے جماہی لی اور بے دلی سے کہا، تھک تو میں بھی گیا ہوں،
اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ لیس نے کہا، اب تو محفل کو برخاست کر دے اور اپنے خیمے میں جا کر آرام کر، مزامیر بجانے والے بھی تیرے ہی خیمے میں آرام کریں گے۔ یونس نے جواب دیا، خنسا گا رہی ہے تو اسے فی الحال گانے ہی دے، کیا میں تجھ سے چند باتیں کر سکتا ہوں؟ لیس نے عدم دلچسپی کا اظہار کیا، بولا، کیا وہ باتیں صبح نہیں ہو سکتی؟ یونس کے دل میں چور تو پہلے ہی تھا، اب وہ بھڑک اٹھا، بولا، لیس، کیا تجھ میں تبدیلیاں نہیں آ رہی؟ لیس نے بدستور بے دلی سے جواب دیا، قطعاً نہیں، میں نہیں بدل سکتا، نہ بدلا ہوں اور نہ آئندہ بدلوں گا۔ یونس نے تیوریاں چڑھا کر بیچی بیچی آواز میں کہا، تو غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ لوگ تجھے میرے خلاف ورغلانے میں مشغول ہے، اور تو ان باتوں کو کتنا ہی درگزر کیوں نہ کر دے لیکن ان کا غیر محسوس طور پر اثر قبول کرنے پر مجبور ہے۔ لیس نے یونس کو چمٹا لیا اور بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، تو ان وسوسوں میں کیوں گھرا جا رہا ہے؟ یہ خیالات اور شبہات تیرے دل میں آخر کیوں آ رہے ہیں؟ یونس نے جواب دیا، اہواز کے لوگ میرے دشمن ہیں اور انہیں جب بھی موقع ملے گا وہ تجھے ورغلانے سے باز نہیں رہیں گے۔ لیس نے تسلی دی، بس چند ہی دنوں کی بات تو ہے، اب ہم اہواز میں رہیں گے نہیں، بغداد چلے جائیں گے، پھر ہم میں اختلاف اور نفاق کے بیج بونے والے بھی نہ ہوں گے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ یونس نے کہا، اچھا تو سچ بتا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کا محرر تجھ سے کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ لیس نے پوری بات صاف صاف بتا دی اور آخر میں کہا، لیکن میں نے اس کی باتوں کا اثر نہیں لیا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ دنیا کا پرانا دستور ہے کہ اچھوں کو برا کہتی ہے۔ یونس کو لیس کی سادگی اور سچائی کا فوراً یقین آ گیا، اس نے خوش ہو کر محفل برخاست کر دی۔ آس پاس سے آنے والے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے اور یونس ساز بجانے والوں کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ لیس خنسا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ خنسا نے لیس سے درخواست کی کہ وہ ذرا دیر کے لیے یونس کو بلا لے، وہ اسے چند باتیں کرے گی۔ لیس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، اب اس وقت اسے بلا کر تو کیا باتیں کرے گی؟ کیا صبح نہیں ہوگی؟ خنسا نے کہا، میں اسے مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اس کی آواز اور گیت کا کوئی جواب نہیں۔ لیس جل گیا، بولا، تو یہ مبارکباد صبح بھی دے سکتی ہے؟ خنسا نے بے چینی سے کہا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن مبارکباد دینے کا یہی وقت مناسب ہے، صبح تک بات پرانی ہو جائے گی اور اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ لیس نے ناگواری سے کہا، اگر تو بضد ہے تو میں اسے اس وقت بلا لیتا ہوں۔ خنسا نے لیس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا لباس اور سنگار درست کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد یونس آ گیا۔ لیس نے یونس کو خنسا کے پاس چھوڑا اور خود باہر جانے لگا، بولا، اچھا تم دونوں باتیں کرو، اس وقت تک خیمے کے باہر ٹہل رہا ہوں، جب باتیں ختم ہو جائیں تو مجھے آواز دے کر بلا لینا۔ دونوں ہی نے لیس کی ناراضگی کو محسوس کر لیا۔ یونس اس کے پیچھے دوڑ پڑا، لیس خدا کے لیے رک جاؤ، کیا تو ناراض ہو گیا؟ آخر کس بات پر، کیوں؟ خنسا بھی لیس کے پاس پہنچ کی بولی، ارے میں اس وقت کوئی ایسی ویسی بات پیت نہیں ہوئی تو پھر خفگی کی وجہ؟ لیس نے جواب دیا، میں خفا نہیں ہوں بلکہ یوں ہی باہر جا رہا ہوں۔ یونس نے خنسا کی طرف دیکھا، بولا، خنسا تو نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ جلدی بتا، میں فوراً یہاں سے چلا جاؤں۔ خنسا بھی وقت کی نزاکت محسوس کر چکی تھی، بولی، میں تجھے مبارکباد اور گیت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یونس نے جواب دیا، شکریہ، یا کچھ اور بھی؟ خنسا نے مزید کہا، یونس، شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ اب لیس باہر جا چکا تھا۔ خنسا نے کہا، یونس، اس وقت تو چلا جا، پھر بات کروں گی، لیکن اس وقت صرف ایک ہی بات کروں گی۔ یونس نے کہا، کون سی بات؟ خنسا نے جواب دیا، میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تو نے مجھے اپنے لیے خریدا تھا یا لیس کے لیے؟ یونس نے کہا، میں نے تجھے لیس ہی کے لیے خریدا تھا، مگر خریدتے وقت میری نیت بدل گئی تھی، مجھے تو بہت اچھی لگی تھی، لیکن میں بھی کیا کرتا، میں مجبور تھا، میرے پاس دولت نہیں تھی۔ خنسا نے شکایتاً کہا، لیس کے پاس دولت کے سوا ہے ہی کیا؟ اسے گانا بھی نہیں آتا، وہ شاعر بھی نہیں، لطیفہ گو، غزلہ سنج بھی، اور حد تو یہ ہے کہ وہ تاجر بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ ان حالات میں کس طرح رہوں گی؟ یونس نے جواب دیا، یہ پیچیدہ اور دقت طلب بحث ہے، میں کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا۔ خنسا نے جلدی جلدی کہا، لیکن بات ہوگی ضرور، میں انتظار کروں گی۔ یونس نے باہر جاتے جاتے کہا، دیکھ، ایک بات کا خاص خیال رکھ، لیس کو میری طرف سے بدلنے نہ دے، کیونکہ اس میں ہم دونوں کا بھلا ہے۔ یونس باہر چلا گیا اور لیس سے عاجزی سے کہا، لیس، مجھے افسوس ہے کہ خنسا کی ذرا سی بے چینی اور عجلت نے تجھے دکھ پہنچایا۔ اب میں نے اسے منع کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ کوئی باقاعدہ مغنی تو ہوں ہی نہیں جسے داد اور شکریہ کی حاجت ہو۔ لیس خاموش رہا اور جب یونس اپنے خیمے میں چلا گیا تب بھی وہ اپنے خیمے میں داخل ہوا اور خنسا سے طنزاً پوچھا کہ یونس چلا گیا، اسے مبارکباد دے دی؟ خنسا نے جواب دیا، ہاں وہ چلا گیا، اور اب ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے تیرے دل کو دکھ پہنچے۔ لیس خاموش رہا۔
اس کے سینے پر عین دل کی جگہ ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ خنسا نے اس بدلے ہوئے لیس کی طرف شک و شبے سے دیکھا۔ اس نے لیس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور محبت کی اداکاری کر کے اس کو ایک بار پھر خوش کر دیا، اور لیس نے خنسا کی آغوش میں خود کو بالکل ہلکا اور مست محسوس کیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔